मेरा नाम आलिया है और आज से 6 माह पहले मेरी शादी हुई थी। मगर शादी के 6 माह बाद ही मेरा शौहर एक बीमारी की वजह से मर गया और यूं मेरा हंसता बसता घर उजड़ गया। मेरे वालिदैन नहीं थे, मैं अपनी खाला के साथ रहती थी। पहली शादी ख़त्म हो जाने के फ़ौरन बाद मेरी खाला ने मेरे लिए रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया और यूं जल्द मेरी एक और जगह शादी हो गई। मेरा दूसरा शौहर एक दफ्तर में जॉब करता था, जबकि घर में सिर्फ मेरी सास ही रहती थी, जो कि अपने काम से काम करने वाली औरत थी। चूँकि ये मेरी दूसरी शादी थी, इसलिए मैं चाहती थी कि जल्द अज जल्द मेरा बच्चा हो जाए ताकि ससुराल में मेरे कदम मजबूत हो जाए। मगर मैं उम्मीद से नहीं हुई। ये देखकर मुझे फ़िक्र होने लगी और रही सही उम्मीदें इस वक्त ख़त्म हो गई जब अचानक से एक दिन मेरे शौहर ने मुझसे कहा, आलिया, मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा और फिर मैं कहीं और शादी कर लूँगा। ये सुनकर तो मैं और परेशान हो गई, क्योंकि पहले ही मेरी शादी ख़त्म हो चुकी थी। अब अगर मुझे मेरे शौहर ने तलाक दे दी तो मेरा क्या होगा? लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? ये सोचकर मैं परेशान हो गई। मैंने सोचा कि मुझे अपने शौहर से बात करनी चाहिए ताकि पता तो चले कि वो मुझे क्यों तलाक देना चाहता था। आखिर मुझसे ऐसा क्या कसूर हो गया था? फिर एक दिन जब मेरे शौहर का मूड अच्छा था तो मैंने अपने शौहर से पूछ लिया, शाज़ल, क्या तुम इससे खुश नहीं हो? तुमने ऐसा क्यों कहा कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा? ये सुनकर मेरा शौहर कहने लगा, नहीं आलिया, तुम मुझे बहुत पसंद हो, लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। यह सुनकर मैंने अपने शौहर की तरफ देखा और उससे पूछा, कैसी शर्त? ये सुनकर वो कहने लगा, मैं एक शर्त पे तुम्हें तलाक नहीं दूंगा अगर तुम 21 दिन तक रोज़ाना लहसुन खाओगी और मेरे साथ ऑफिस ज्वाइन करोगी। अपने शौहर की ये बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। अब ये कैसी शर्त थी? मैंने अपने शौहर से बड़ा पूछा, मगर उसने मुझे सिर्फ असल बात नहीं बताई। अब मैं क्या करती? मैंने सोचा कि अपने शौहर की शर्त मान लेती हूँ, क्योंकि अगर मैंने इसकी बात नहीं मानी तो ये यकीनन मुझे छोड़ देगा। इसलिए मैंने अपने शौहर की शर्त मान ली और उसके साथ ऑफिस जाना शुरू कर दिया। मेरा शौहर एक अच्छे अदारे में जॉब करता था और दफ्तर का माहौल बहुत अच्छा था, इसलिए मैंने भी यही काम करने लगी और यूं वक्त गुजरता गया और मुझे यहाँ काम करने की दूसरी शर्त भी पूरी कर रही थी। उसकी शर्त के मुताबिक मैं रोज़ लहसुन भी खा रही थी। मैं ये सब इसलिए कर रही थी ताकि मेरा शौहर मुझसे खुश रहे, क्योंकि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो यकीनन वो मुझे छोड़ देगा। इसलिए मैंने अपने शौहर की हर शर्त मान ली ताकि मेरी शादी ना टूटे, क्योंकि मैं पहले ही ये तकलीफ़ और अज़ियत झेल चुकी थी। जब मेरी पहली शादी हुई थी तब भी मैं बहुत खुश थी, लेकिन फिर मेरी शादी को किसी की नज़र लग गई और मेरा शौहर मर गया। तब मैं बिल्कुल टूट गई थी। ये तो मेरी खाला का एहसान था कि उसने मुझे टूटने से बचा लिया और यहाँ मेरी शादी कर दी। यहाँ मैं बहुत खुश थी और मेरी सास और शौहर मेरे बहुत ख्याल रखते थे, मगर औलाद ना होने का दुख मुझे अंदर ही अंदर से खाए जा रहा था। मैं चाहती थी कि मैं जल्दी जल्दी माँ बन जाऊँ और मेरी सोनी गोद उजड़ने से बच जाए। अब तक मैं नामराद ठहरी थी। इतनी कोशिशों के बावजूद मैं अभी तक औलाद जैसी नेमत से मरहूम थी। अब तो मैं रात दिन दुआएं करती थी कि हमारा कोई बच्चा हो जाए ताकि मेरे शौहर को मुझसे शिकायत ना हो। लेकिन मैं इस मामले में बहुत खुशकिस्मत थी, क्योंकि मेरे शौहर ने कभी मुझे इस बात पर ताना नहीं दिया था, बल्कि जब भी मैं उससे कहती कि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो तो वो मुस्कुरा देता। मैं अक्सर उससे कहती थी कि अल्लाह करे हमारे भी जल्द अज जल्द बच्चे हो जाएं। ये सुनकर मेरा शौहर मुझे हौसला देता था। वैसे भी जब से मैंने जॉब पर जाना शुरू किया था, दिन अच्छा गुजर जाता था, क्योंकि मुझे वहाँ काम जाकर करना पड़ता था और यूं काम की वजह से मुझे बच्चों का ख्याल कम ही आता था। लेकिन जब मैं घर आ जाती तो मेरा दिल में ये ख्याल शिद्दत पकड़ लेता, क्योंकि घर में काम ना होने के बराबर थे। मेरी सास घर के ज़्यादातर काम खुद ही कर लेती थी और बाकी काम मैं खुद आकर कर लेती थी। और सच तो ये था कि 3 बंदों के काम ही कितने होते थे। मैं भी जल्दी से काम ख़त्म करके अपनी सास के पास जा बैठती और उस बहाने बहाने से पूछती, अम्मी, शाज़ल ने मुझसे कहा था कि तुमने 21 दिन तक लहसुन खाना है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि उसने ऐसा क्यों कहा। लेकिन मेरे सवाल के जवाब में
میری ساس خاموش ہی رہتی تھی۔ دراصل میری ساس بہت عبادت گزار عورت تھی، اس لیے وہ کام ختم ہونے کے بعد تسبیح پکڑ کر بیٹھ جاتی تھی، اس لیے وہ میرے سوال کا جواب نہیں دیتی تھی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ اس بیچاری کو ان باتوں کے بارے میں کیا پتہ، یہ سب تو مجھے میرے شوہر نے کرنے کو کہا تھا، اس میں ساس نے بیچاری کو کیا معلوم۔ لیکن مجھے میرے شوہر کی شرط سن کر بہت حیرت ہوئی تھی اور میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر اس شرط کے پیچھے کون سی وجہ تھی۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ جب میں اپنے شوہر کی شرط کے مطابق اسی دن تک لہسن کھاؤں تو کیا ہوگا۔ اکثر میرا دل چاہتا تھا کہ اس سوال کا جواب اپنے شوہر سے پوچھ لوں، مگر میرا شوہر یہ سوال سن کر خاموش ہو جاتا تھا۔ اب تو مجھے لگنے لگا تھا کہ اس بات کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز تھا اور میرا شوہر مجھ سے چھپانا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ مجھے اس بات کا پتہ چلے، تبھی تو میرے اس سوال پر چپ ہو جاتا تھا، بلکہ میری ساس بھی مجھے اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیتی تھی۔ لیکن میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر اس کے پیچھے کیا کہانی ہوگی۔ میں اسی تجسس میں کئی دنوں تک رہی، لیکن پھر یہ راز کھل ہی گیا۔ ایک دن جب میرا شوہر گھر نہیں تھا، میں اپنے کمرے سے نکل رہی تھی، تب میں نے اپنی ساس کے کمرے سے کسی عورت کی آواز سن لی، جو کہ میری ساس سے کہہ رہی تھی کہ تم اپنی بہو کو روز لہسن تو کھلا رہی ہو نا۔ یہ سن کر میری ساس ہنسنے لگی اور پھر کہا، میری بہو میرے بیٹے کی ہر بات مانتی ہے، کیونکہ اس نے اپنی بیوی سے کہا ہے کہ اگر اس نے اس کی بات نہ مانی تو وہ اسے طلاق دے دے گا، اس لیے میری بہو ہماری بات مان رہی ہے۔ یہ سن کر میں سکتے میں آ گئی۔ یہ کیسی بات تھی؟ کیا میری ساس کو اس بات کے بارے میں علم تھا؟ کیا وہ یہ بات جانتی تھی؟ میری ساس نے یہ بات مجھ سے کیوں چھپائی؟ میں یہ بات جاننا چاہتی تھی، اس لیے میں جلدی سے آگے بڑھی تاکہ یہ دیکھ سکوں کہ وہ کون عورت تھی اور اسی دوران وہ باتیں کیوں کر رہی تھی۔ مگر میرے کمرے میں جانے سے پہلے ہی وہ عورت میری ساس کے کمرے سے چلی گئی، جبکہ میری ساس یوں ظاہر کرنے لگی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ لیکن میں نے جب آج سوچ لیا تھا کہ ساری حقیقت معلوم کر کے رہوں گی، اس لیے میں نے اپنی ساس کے کمرے میں جا کر اسے کہا، امی، آپ اس عورت سے جو کہہ رہی تھی وہ میں نے سب سن لیا ہے، اس لیے اب مجھ سے کچھ چھپانے کی بجائے صاف صاف بتا دیں۔ یہ سن کر میری ساس گھبرا گئی اور کہنے لگی، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ یہ سن کر میں نے اپنی ساس سے کہا، امی، اب مجھ سے چھپانے کی ضرورت نہیں، اور اگر آپ نے ایسا کیا تو میں خود ہی یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ یہ سن کر میری ساس پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، عالیہ، میری بات سنو، میں تمہیں سب کچھ سچ سچ بتا دوں گی، لیکن تم نے یہ بات اپنے شوہر کو نہیں بتانی، ورنہ وہ بہت خفا ہوگا۔ یہ سن کر میں نے اس سے کہا، ٹھیک ہے، یہ بات میں اسے نہیں بتاؤں گی، مگر آپ مجھے سب سچ سچ بتا دیں۔ یہ سن کر میری ساس مجھ سے کہنے لگی، میں جانتی ہوں تمہیں بچے کی بہت خواہش ہے، لیکن یہ میں بتا کر تمہارا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی کہ تم کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ اپنی ساس کے منہ سے ایسی بات سن کر میری روح لرز گئی۔ میں نے تڑپ کر اس سے کہا، کیوں؟ میں ماں کیوں نہیں بن سکتی؟ آخر مجھ میں کس چیز کی کمی ہے؟ یہ کہتے ہوئے میں رو پڑی، کیونکہ یہ سن کر مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا۔ تبھی میری ساس اپنی جگہ سے اٹھی اور میرے پاس آ کر مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، تم اس لیے کبھی اولاد پیدا نہیں کر سکتی ہو کیونکہ میرے بیٹے کو کسی نے کہا تھا اگر اس کی اولاد ہوئی تو اس کو جان کا خطرہ ہے۔ اپنی ساس کی یہ بات سن کر میں شدت سے ڈر گئی، کیونکہ ایسے ممکن ہی نہیں تھا، میرا شوہر تو بالکل صحت مند تھا، پھر اس نے ایسی بات کیوں کی؟ یہ سن کر میں نے اپنی ساس سے پوچھا کہ کیا بات اسے کسی ڈاکٹر نے کہی تھی؟ یہ سن کر میری ساس کہنے لگی، نہیں، یہ بات اسے کسی نے نہیں کہی، اور اس بات پر اتنا یقین کر لیا کہ اس نے یہ بات تم سے چھپا لی۔ یہ سن کر میں نے اپنی ساس سے کہا، اگر ایسی بات تھی تو اسے شادی ہی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یہ سن کر میری ساس کہنے لگی، وہ سننے کے بعد شادی نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ اسے اپنی جان عزیز تھی، مگر میں نے اسے کہا کہ تم شادی کر لو کیونکہ میں گھر میں اکیلی رہ کر تھک گئی ہوں، اس لیے میرے بیٹے نے تم سے شادی کر لی۔ لیکن امی، آپ نے یہ بات مجھ سے کیوں چھپائی تھی؟ یہ کہہ کر میں رو پڑی، کیونکہ مجھے اپنی ساس سے دشمن لگ رہی تھی۔ جب اسے پتا تھا کہ اس کا بیٹا شادی نہیں کرنا چاہتا تھا تو اس نے میری زندگی کیوں خراب کی تھی؟ یہی بات میں نے اس سے پوچھی تو وہ کہنے لگی، میں نے سوچا تھا میں اس سے شادی کے بعد سمجھا لوں گی، اور جب تمہارا بچہ ہو جائے گا تو وہ یہ وہم اپنے دل سے نکال دے گا۔ اس لیے جب اس عورت نے مجھے بتایا کہ تم اپنی بہو کو 21 دن تک لہسن کھلاتی رہو، دیکھنا اس سے تمہارے بیٹے کی اولاد ہو جائے گی۔ یہ سن کر میں حیرانی سے اپنی ساس کو دیکھنے لگی۔ اچھا، تو یہ آئیڈیا آپ کا تھا؟ میں بھی سوچ رہی تھی کہ ایسی بات میرے شوہر نے کیسے کہہ دی۔ میری بات کے جواب میں میری ساس کہنے لگی، یہ سب میں تمہارے فائدے کے لیے کر رہی تھی،
کیونکہ میں چاہتی تھی کہ تم دونوں خوش رہو، تمہاری اولاد ہو جائے اور تم دونوں کا گھر بسا رہے۔ اپنی ساس کی یہ بات سن کر مجھے یاد آیا، اب یہ بھی بتا دیں کہ مجھے آفس لے جانے کا آئیڈیا کس کا تھا اور اس کے پیچھے کیا کہانی تھی۔ آج میں سارے رازوں سے پردہ اٹھانا چاہتی تھی، اس لیے یہ سوال بھی اپنی ساس سے پوچھ لیا۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی، نہیں، یہ بات تمہارے شوہر کے دماغ میں آئی ہی نہیں تھی، کیونکہ جب اس نے سنا کہ اس کی اولاد ہوئی تو اس کی جان کو خطرہ ہو جائے گا، اس لیے اس نے میرے کہنے پر شادی تو کر لی، مگر اس نے پہلے دن سے سوچ لیا تھا کہ بچہ پیدا نہیں کرے گا، کیونکہ اسے اپنی جان پیاری تھی۔ لیکن تم نے یہ بات جانتی تھی، اس لیے تم چاہتی تھی کہ تم دونوں کے بچے ہو جائے، اس لیے تمہارے شوہر نے تمہیں اپنا آفس جوائن کرنے کو کہا تاکہ تمہارا دھیان بٹا رہے اور تم بچوں والی ضد چھوڑ دو۔ یہ سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ میرا شوہر اور ساس نے مجھے کتنی باتیں چھپا رکھی تھی، یہ جان کر ہی مجھے حیرانی ہونے لگی۔ اسی وقت میری ساس مجھ سے کہنے لگی، دیکھو عالیہ، میرا بیٹا تم سے بہت پیار کرتا ہے، اس لیے تو وہ تمہارا خیال رکھتا ہے اور تمہیں توڑنا نہیں چاہتا، اس لیے تم بھی اسے مت بتانا۔ اسے یہ سن کر اچھا نہیں لگے گا کہ میں نے تمہیں اس کے راز بتا دیے ہیں، اس لیے اب تم خاموش رہنا۔ اللہ نے چاہا تو لہسن کھانے سے تمہاری اولاد ہو جائے گی اور میرے بیٹے کو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ سن کر میں ہنسنے لگی۔ میری ساس کیسی جہالت بھری باتیں کر رہی تھی۔ میں حیرت سے اپنی ساس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ پتہ نہیں لوگ ایسی غلط باتوں پر کیسے ایمان لے آتے ہیں، لیکن میں آج کی پڑھی لکھی لڑکی ہوں، اس لیے مجھے ایسی باتوں پر یقین نہیں کرنا۔ میں نے اپنی ساس سے تو کچھ نہیں کہا، مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے اس سلسلے میں اپنے شوہر سے ضرور بات کرنی ہے، اور پھر میں نے ہمت کر کے اپنے شوہر سے بات کی۔ پہلے تو وہ بہت خفا ہوا، لیکن پھر آہستہ آہستہ میری باتیں ماننے لگا۔ اولاد ہونے کی صورت میں اس کی جان کو خطرہ تھا، یہ بات اسے سمجھاتے سمجھاتے مجھے کئی مہینے لگ گئے، اور اسی دوران ہم ایک ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے رہے۔ آخرکار ایک دن اللہ نے میری تمام دعائیں سن لی اور میرا شوہر اس وہم سے نکل آیا۔ 1 سال بعد اللہ نے ہمیں پیارا سا بیٹا دیا۔ میری ساس اور شوہر اسے دیکھ کر بہت خوش تھے اور کہنے لگے، ہم نے لوگوں کے کہنے میں آ کر اتنے سال خوشیوں سے منہ موڑے رکھا، دیر سے ہی صحیح، مگر ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔